اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على الرسول الأعظم والنبي الأكرم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى آبائه الطیبین وآلہ الطاہرین المعصومین الہداة المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما علی ناموس الدہر وامام العصر وصاحب الامر بقیت اللہ الاعظم حجت ابن الحسن روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو جتنے اعمال انجام دینے کا حکم دیا ہے ان سے مخاطب ہو کر خداوند عالم نے فرمایا تم یہ عمل انجام دو۔ خدا نے ان سے مخاطب ہو کر یہ عمل انجام دینے کا حکم دیا۔ اقیم الصلاۃ تم نماز پڑھو، آتوا الزکوٰۃ تم زکوٰۃ دو، اتم الحج تم حج پہ جاؤ، حج کو پورا کرو۔ اسی طرح سے جتنے بھی احکام اللہ نے قرآن مجید میں ہمارے لیے صادر فرمائے ہیں وہ سب وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے جسے اللہ نے کہا ہے کہ میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ پہلے خود کیا اور اس کے فرشتوں نے کیا، پھر اللہ نے ہمیں حکم دیا اور فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ صلوات پڑھتا ہے۔ اب معلوم نہیں اللہ کا صلوات پڑھنا کیسا ہے، مگر قرآن تو کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے۔ اب یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ صلوات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے صلوات بھیجتے ہیں، بلکہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے صلوات بھیجتے ہیں نبی پر۔ یعنی اللہ نے اپنے ساتھ فرشتوں کو ملا کر یہ بتایا کہ ہم دونوں نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ یہ کہتا کہ میں صلوات بھیجتا ہوں پھر کہتا کہ فرشتے بھی صلوات بھیجتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا کہ اللہ الگ صلوات بھیجتا ہے، فرشتے الگ صلوات بھیجتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ
ایک محفل سجاتا ہے اور فرشتے وہاں بیٹھتے ہیں، وہاں مل کر صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ میں نے جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل کیا ہے، اس میں سورہ مومنون کی آیت ارشاد الہی ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اگر حق لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کر لیتا، لفسدت السماوات والارض، تو آسمان اور زمین، ومن فیہن، اور جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جاتے اگر حق لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کر لیتا۔ یا دوسری عبارت میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر حق لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کر لے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں رہتے ہیں سب کے سب تباہ ہو جاتے۔ تو یہاں پر ایک واضح سا ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر حق لوگوں کی خواہشوں کے سامنے جھک جاتا، ان کی پیروی کر لیتا۔ یہاں اس آیت میں کسی زمانے کا ذکر نہیں ہے، کسی بھی زمانے میں یہ آیت بتاتی ہے، یہ کائنات کا وجود اور باقی ہونا بتاتا ہے کہ کسی بھی زمانے میں حق نے لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہیں کی ہے۔ اور پتہ چلا کہ وہ تاریخ کا جو بھی دور ہو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور پیغمبر کی وفات سے لے کر اب تک حق نے باطل کی پیروی نہیں کی۔ اور ہم واحد وہ مذہب اہل بیت علیہم السلام کا ہے جس کی پیروی کرنے کا شرف ہمیں حاصل ہوا ہے۔ نہ یہ مذہب ہم نے بنایا، نہ مذہب کے امام ہم نے بنائے۔ مذہب بھی خدا نے بنایا، مذہب کے پیشوا بھی خدا نے بنائے، اور خدا نے ایسے پیشوا بنائے ہیں کہ جو نہ بولتے ہیں اپنی مرضی سے، نہ کچھ کرتے ہیں اپنی مرضی سے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کہتا ہے میرا رسول کچھ نہیں بولتا جب تک وحی نہ آ جائے۔ اور میں یہاں آج آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، آج کل ممبروں پر یا کتابوں میں لکھ کر یا بیان کر کے پیغمبر کی زندگی کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ میں آج یہاں آپ کی خدمت میں، یہاں بارہ بنکی کے مومنین، میں آپ کو ایک اہم مطلب کی طرف آپ کی توجہات مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے ہمارے نبی کا کوئی عمل غیر اختیاری نہیں ہے۔ کام دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک ہے اختیاری اور ایک ہے غیر اختیاری، مگر ہمارے نبی کا ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے نبی کا نبی ہونے کے حوالے سے کوئی عمل غیر اختیاری نہیں ہے۔ ہر عمل اختیاری ہوتا ہے، ہر عمل اختیاری ہوتا ہے۔ پھر دہرا دیتا ہوں کہ ہمارے نبی کا نبی ہونے کی حیثیت میں انجام دیا جانے والا ہر عمل اختیاری ہوتا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ محفل میں کسی کو بیٹھنے دے یا کسی کو اٹھا دے۔ اس کے عمل کو غیر اختیاری قرار نہیں دیا جا سکتا، اس کا عمل اختیاری ہے۔ وہ نبی ہونے کے حوالے سے جو کہتا ہے وہ بھی اختیاری ہے، جو کرتا ہے وہ بھی اختیاری ہے۔ اگر وہ کسی طرح سے سب کو بٹھا کر، سب کو سلا کر، سب کو لٹا کر چادر بھی اڑا دے تب بھی اس کا عمل اختیاری ہوتا ہے۔
اور اس سے آگے بڑھ کر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارا نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کرتا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا ہے، اپنی خواہش کے مطابق وہ نہ کسی کو اپنا کہتا ہے نہ کسی کو بیگانہ کہتا ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ساری دنیا جانتی ہے، تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، اگر پیغمبر نے کسی کی ولایت کا اعلان کیا تو اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ پہلے کہا کیا میں تم سے بہتر نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ ہم سب سے بہتر ہیں۔ اس وقت فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پیغمبر کا یہ اختیاری عمل تھا، اس لیے میں کہتا ہوں جو اس عمل کے مقابلے میں کوئی اور عمل کرے گا وہ پیغمبر کا نہیں اللہ کا دشمن کہلائے گا۔ اور ہم پیغمبر ہی کی زبانی وہ کچھ سنتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسی کو اپنے ایک دوسرے کو سناتے رہیں تو ہمیں اور کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا ہر عمل آپ دیکھیے، یہ ابھی میرے بھائی بتا رہے تھے، یہ لکھا ہوا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، جو اسے دوست رکھے گا گویا اس نے مجھے دوست رکھا، جو اسے دکھ پہنچائے گا گویا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ اب تاریخ جا کے اٹھائیے کس نے دوست رکھا اور کس نے دکھ دیا۔ ہم کیوں کسی کا نام لیں؟ یہ منبر تو مقدس لوگوں کا ہے، یہ منبر تو طاہرین کا ہے، یہ منبر تو مطہرین کا ہے، یہ منبر تو خدا والوں کا ہے۔ ہم یہاں خدا والوں کا نام لیتے ہیں، اور پیغمبر نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اس زندگی میں کسے ماننا ہے اور کسے نہیں ماننا۔ ہم پیغمبر کی سیرت و سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اگر کسی کو اپنی زندگی میں اپنا بھائی کہا ہوتا سوائے علی کے تو ہم مان لیتے، مگر کیا کریں، پیغمبر کی زبان پر سوائے علی کے اور کوئی نام ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ بولتے ہیں یا علی انت منی وانا منکا، اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، یا علی انتا، یہ جملہ میں آج آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں، یا علی انتا منی بمنزلۃ الروح من الجسد، اے علی تو مجھ سے وہ مقام رکھتا ہے جو روح کو جسم سے ہوتا ہے۔ جسم کی پہچان روح سے ہوتی ہے نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی تیرا مقام مجھ سے وہ ہے جو روح کا جسد سے ہوتا ہے، جو روح کا جسم سے ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ہم علی کو پیغمبر سے افضل نہیں مانتے ہیں، بلکہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ پیغمبر کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے، پیغمبر کے علم کو جاننے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کا شاگرد علی جیسا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں ایک سفر پر یورپ میں گیا تھا، تو وہاں پر ایک صاحب نے کتاب لکھی ہوئی تھی، وہ میرے پاس لائے اور انہوں نے کہا، یہ لفظ لکھا ہوا تھا اس میں کہ بہرحال یہ ان کی کتاب میں تھا، تو انہوں نے مجھے جو کتاب دی اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ رسول تو کسی جنگ میں میدان میں نہیں گئے ہیں تو مولا علی ہی گئے ہیں، مولا علی رسول سے بھی بڑے شجاعت رکھنے والے تھے۔ وہ کتاب انہوں نے مجھے دی، اسی دن شام کو مجھے خطاب کرنا تھا۔ میں نے کہا آپ تشریف لائیے، میں آپ کی کتاب کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ میں نے کہا دیکھیے پیغمبر کو آپ نے بتایا ہے کہ وہ کسی جنگ میں نہیں گئے،
علی کو ہی بھیجتے رہے۔ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، پیغمبر یہ کہنا چاہتے تھے کہ جب علی ہی کافی ہے تو میرے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پیغمبر کی سیرت یہ بتاتی ہے، ارے پیغمبر نے شجاعت دی تو علی کو، علی نے شجاعت کا مظاہرہ کیا، اور وہ شجاعت در حقیقت شجاعت پیغمبر کا مظہر بنی۔ علم دیا تو پیغمبر کا علم تھا، شجاعت دی تو پیغمبر کی شجاعت تھی، پیغمبر کی شجاعت اپنی نہیں تھی، اللہ کی عطا کی ہوئی تھی۔ اللہ نے اشجع الناس، پیغمبر کی حیات طیبہ شجاعت کا سب سے بڑا مظہر ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ ہمارے نبی نے کبھی نہ کسی طاقتور کے سامنے سر جھکایا، نہ قبائل عرب کے سامنے اپنی کمزوری اس لیے ظاہر کی کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہی کہا کہ میں اپنی طرف سے نبی بن کر نہیں آیا ہوں، مجھے جس نے بھیجا ہے وہ سب سے بڑا قادر ہے۔ مگر اس قادر کی قدرت کے اظہار کے لیے پیغمبر نے علی کو آگے بھیجا اور بتایا کہ دیکھو جب علی اتنا شجاع ہے تو مجھ محمد کو دیکھو، جس نے اسے شجاعت عطا کی ہے وہ کتنا شجاع ہوگا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ اللہ نے ہمارے مولا کو وہ عظمت عطا کی ہے کہ جس کے ذریعے سے اگر کسی نے علی کو پہچان لیا تو میں اس منبر پر قسم کھا کر کہتا ہوں وہ نبی کو بھی پہچان جائے گا۔ نبی کی ناشناسی دلیل ہے کہ اس نے علی کو نہیں پہچانا ہے۔ نبی کو امی یعنی ان پڑھ کہہ دیتے ہیں، نبی تو ان پڑھ سے جانتے نہیں تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ میں کہتا ہوں ذرا یہ تو بتاؤ علی نے نبی کے سوا کس سے پڑھا تھا؟ بھئی لکھنا پڑھنا پیغمبر نہ جانتے تھے تو پیغمبر کا شاگرد لکھنا پڑھنا اس نے کس سے سیکھا تھا؟ آپ علی کا استاد بتا دیں، میں آپ کی بات تسلیم کر لوں گا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، علی یہ کہتے ہیں علمنی رسول اللہ الف باب من العلم ینفتح من کل باب الف باب، رسول اللہ نے مجھے علم کے 1000 باب پڑھائے ہیں، ہر باب سے 1000 باب نکلتا ہے۔ اور یہ کوئی دعویٰ نہیں تھا، دلیل بھی تھی، منبر پر آ کر کہتے رہے جو چاہو پوچھو، جو چاہو پوچھو، سلونی جو چاہو پوچھو۔ کسی نے تاریخ کا مسئلہ پوچھا، کسی نے سائنس کا مسئلہ پوچھا، کسی نے جغرافیہ کا مسئلہ پوچھا، کسی نے یہ جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، مستند کتب میں موجود ہے کہ علی سے پوچھنے والوں میں سائنسدان بھی تھے، تاریخ دان بھی تھے، شعراء بھی تھے، اور فقیہ بھی تھے، علماء بھی تھے، اور کچھ جاہل بھی تھے۔ اور وہ جاہل ایسے تھے جو بہت قریب آ کر بیٹھتے تھے اور کہتے تھے یا علی آج آپ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو چاہو پوچھو، ذرا یہ بتائیے کہ میری جیب میں کیا ہے؟ اور مولا نے کیا جواب دیا؟ مولا نے فرمایا کہ اگر سب کے سامنے بتا دوں تو رسوا ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ نہ پوچھ، ورنہ بتانا پڑے گا کہ تیری جیب میں جو کچھ ہے یہ تیرا نہیں ہے، چوری کردہ مال ہے۔ میں کہتا ہوں جو دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہو اسے علی کہتے ہیں، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس علی کی ولایت
کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے عزیزو۔ علی وہ نعمت خدائی ہے کہ جس کا شکر ہم ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ علی اتنا بڑا دریائے علم ہے کہ جس نے ہمیں بتایا کہ قرآن تم پڑھتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں، کسی بھی آیت کے بارے میں پوچھو بتاؤں گا، کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، یہ ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے، یہ مقدم ہے، یہ مؤخر ہے، میں تمہیں بتاتا چلا جاؤں گا جہاں تک کہ قیامت کی صبح طلوع ہو جائے گی۔ تم سوال کرتے جاؤ، علی جواب دیتا جائے گا، میں نہیں کہوں گا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ صحیح ہے، یہ کتاب بول کر کہے گی کہ علی کی بات سچ ہے۔ ہم علی کو اپنی مرضی سے ولی نہیں مانتے ہیں، اللہ نے علی کو ولی بنایا ہے، پیغمبر نے بھی نہیں بنایا، اللہ نے بنایا۔ یہ یاد رکھیے، ہم علی کو ولی مانتے ہیں تو پیغمبر کے بنانے پر نہیں، پیغمبر کے بتانے پر۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ سورہ مومنین کی اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر حق لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کر لے تو زمین و آسمان اور جو ان میں رہتے ہیں سب کے سب تباہ ہو جائیں، یا یوں کہہ دوں کہ اگر حق لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کر لیتا تو یہ تباہ ہو جاتے۔ حق چلا کہاں سے ہے عزیزو؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے سب حق تھے۔ آدم حق پر، نوح حق پر، ابراہیم حق پر، موسیٰ حق پر، عیسیٰ حق پر، اور پھر ہمارے محمد مصطفیٰ حق پر۔ تو اب ہمارا زمانہ آیا تو ہم کیسے پہچانے؟ نہ نبی ہے نہ رسول ہیں، ہم تو اس زمانے میں رہتے ہیں کہ ہمارا امام بھی ہماری آنکھوں سے غائب ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، عرض کرتا چلوں جملہ معترضہ کے طور پر، کبھی امام کے وجود سے غافل نہ ہوئیے، ہم نہیں دیکھتے ہیں، وہ ہمیں دیکھتا ہے، اور وہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے۔ یہ مت کہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ حاضر و ناظر کا عقیدہ مانتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں، اگر کسی خطے میں امام حاضر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ تو یہ ماننا پڑے گا عدل الہی کا عقیدہ رکھنے والے مجبور ہیں وہ یہ کہیں کہ جہاں جہاں اللہ کی حکومت ہے وہاں وہاں اللہ کا ولی اللہ بھی حاضر ہے۔ ہم غیب کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں جی غیب تو صرف اللہ جانتا ہے، صرف اللہ ہی عالم الغیب ہے اور کوئی عالم الغیب نہیں۔ ان عقل کے اندھوں کو قرآن کی آیتیں پڑھنا ہی نہیں آتی تو میں کیا کروں؟ اللہ کہتا ہے الا من ارتضی من رسول، کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور اس کے جسے اللہ مرتضی بنا دے، جسے اللہ پسند کر لے اسے غیب عطا کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بتائیے کہ کس نے اپنے زمانے میں لوگوں کو غیب کی خبریں دیں اور یہ بتایا کہ دیکھو میں یہ بتاتا ہوں کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، اور میں یہ بتاتا ہوں کہ اس خاتون نے جس نے آ کے پیغمبر سے پوچھا تھا یا رسول اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا کیا تو میرا امتحان لینا چاہتی ہے؟
میرا امتحان مت لو، اس کا جواب تو میرا حسن بھی جانتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا یا ابن الحسن، اے میرے بیٹے حسن، اس کو جواب دو۔ تو اس وقت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے خاتون تو ہمارے جد کا امتحان مت لے۔ جب اللہ نے کائنات کو پیدا کیا تو پوری کائنات کو جسے اللہ نے قیامت تک وجود عطا کرنا تھا، سب کے سامنے اپنی وحدانیت رکھی اور ہمارے نبی کی نبوت رکھی اور ہمارے جد کی ولایت رکھی۔ جس نے اسے مان لیا اللہ نے اسے وجود عطا کر دیا۔ تو کیسے کہتی ہے کہ ہم نہیں جانتے؟ میں تجھے بتاتا ہوں، تیرے پیٹ میں بچہ جو ہے وہ لڑکا ہے، اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس لڑکے کا باپ دنیا سے جا چکا ہے، اور آج ہر شخص اس کی ولدیت کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ یہ ہمارا بیٹا کہلائے۔ اور کچھ جاننا چاہتی ہے؟ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ قف علی ھذا، اے اللہ، اے فرزند رسول، بس یہاں تک رک جائیے۔ آپ نے جو کچھ بتایا ہے مجھے تو سوائے میرے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میرا شوہر مر گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تو یہ جانتا ہے کہ میرے پیٹ میں کون ہے، میرے پیٹ میں بچہ ہے، میرے پیٹ میں لڑکا ہے، میرے پیٹ میں بیٹا ہے۔ اے اللہ کے رسول کے بیٹے، اب آگے کچھ نہ بتانا، میری عزت خراب ہو جائے گی۔ عزتوں کو محفوظ رکھنے والے اہل بیت، عزیزان محترم، ہمیشہ یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے، توسل کیجئے، توسل، وسیلہ کو کبھی نہ بھولیے۔ ہم وسیلہ کے قائل ہیں، وسیلہ کو کبھی نہ بھولیے۔ علی کون ہے؟ اس ابو طالب کا لال ہے کہ جس نے رسول اللہ کو اپنی آغوش میں پالا۔ اور اسی حوالے سے، چونکہ شاعر یہاں بیٹھے ہیں، میں شاعر تو زیادہ نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی ذکر اہل بیت کو تھوڑے تھوڑے مسجع کلام میں پیش کرتا ہوں۔ جناب ابو طالب کا ہم پر جو احسان ہے، بس اتنا ہی جان لیجئے کہ انہوں نے ہمیں دو ہستیاں دی ہیں، ایک کا نام محمد ہے، دوسرے کا نام علی ہے۔ پیغمبر نے ہمیں دو ہستیاں دی ہیں، ایک کا نام مصطفیٰ ہے اور دوسرے کا نام مرتضیٰ ہے۔ میں کہتا ہوں اسی سے جان لیجئے کہ جس کی پرورش سے دنیا کو اپنے کمالات دکھانے والا محمد نبی ہو، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ وہ جس کا بیٹا، صلوات پڑھیے محمد والے، پھر بھی صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ میں دنیا میں ہمیشہ جب بھی قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں تو پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیتیں کس کو خطاب کر رہی ہیں۔ قرآن مجید کی کتنی آیتیں علماء کرام بیٹھے ہیں جس میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ میں نے ایک حدیث میں پڑھا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہے، اے ایمان والو، تو یاد رکھو ان ایمان والوں کو جنہیں مخاطب قرار دیا گیا ہے، ان ایمان والوں کا امیر علی ابن ابی طالب ہے۔ وہ جس کا بیٹا نجف کا والی، مقام اس کا بلند و عالی، وہ جس کے سائے میں پلنے والا رسول محبوب کبریا ہے، وہ جس کے گھر میں رہی نبوت، وہ جس کے در پر رہی امامت، جو کل ایما کا باپ بھی ہے، خدا ہی جانے وہ شخص کیا ہے۔ ہم اسے مانتے ہیں کہ جس کے باپ نے نبی کو اپنی آغوش میں پالا، کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے؟ میں کہتا ہوں بت پرستوں نے ابو طالب کو بت پرست کہا،
بت پرستوں نے ابو طالب کو بت پرست کہا، مگر نبی نے یہ بتایا کہ دیکھو جس کی آغوش میں ہم پلتے ہیں وہ بت پرست نہیں ہوتا ہے، غیر معصوم کی گود میں پلنے والا معصوم نہیں ہوتا ہے، معصوم کبھی غیر معصوم کے گھر میں نہیں پلتا ہے۔ اسی کو قاعدہ کلیہ بنائیے اور ہر امام کو دیکھیے، پھر معیار آئے گا، پرکھ لیجئے کون معصوموں کی گود میں پلا، کون غیر معصوموں کی گود میں پلا۔ اور پھر آج ہی یہاں معلوم نہیں جناب اور یا کوئی اور شاعر بیان کر رہے تھے کہ ہمارا عقیدہ ان لوگوں کے بارے میں ہے ہی نہیں کہ جن کی ولادت مشکوک ہو، ہم انہیں مانتے ہیں کہ جن کا پہلا خانہ خدا میں پیدا ہوا ہے، اور ہم اسی کو ان کے طاہر و مطہر ہونے کا ثبوت سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اس گھر کو کہ جسے بنایا ہی عبادت کے لیے تھا، علی کی ولادت وہاں کروا کے یہ بتایا کہ اس کی ولادت بھی میری عبادت کی طرح سے ہے، یہ میری کنیز جب آئی تھی تو میری عبادت کرنے آئی تھی، ولادت کے لیے نہیں آئی تھی، اسی لیے تو میں نے دیوار کو توڑ کر در بنا کے بتایا کہ جو دونوں عبادتیں کرنے آئے میں اس کے لیے ایسا اہتمام کرتا ہوں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والا۔ عزیزان محترم، ولایت کا عقیدہ قرآن سے لیجئے، ولایت کا عقیدہ سنت سے لیجئے، ولایت کا عقیدہ معصومین کی زبانوں سے لیجئے۔ ولایت ولی اسے کہیے، ولی پھر بھی کہہ رہا ہوں، ولی اللہ فقط وہی ہوتا ہے جسے اللہ ولایت عطا کرے۔ ہم کسی لولے لنگڑے کو ولی نہیں مانتے ہیں، ہم کسی اندھے کانے کو ولی نہیں مانتے ہیں، ہم کسی بے پدر کو ولی نہیں مانتے ہیں، ہم تو اسے ولی مانتے ہیں کہ جس کا باپ دنیا کو بتانا چاہتا ہے، آؤ دیکھو لولا ابو طالب وابنہ، اگر ابو طالب اور میرا بیٹا نہ ہوتا یاد رکھو دنیا میں اسلام کا نام و نشان بھی نہ رہتا۔ ہم آج کے یہ ایام چونکہ اس ہستی سے منسوب ہیں عزیزان محترم کہ جسے اللہ نے پیغمبر کی رضا کے لیے وسیلہ بنایا، جو میں نے عرض کیا ہے جملہ ذرا غور فرمائیے، کیا عرض کیا ہے؟ پیغمبر کی رضا کے لیے اللہ نے اس ہستی کو وسیلہ بنایا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب میں تجھے عن قریب وہ کچھ عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کیا عطا ہوا؟ تفسیریں اٹھا کے دیکھیے، اللہ نے اپنے نبی کو فاطمۃ الزہرا عطا فرمایا۔ سیدہ کا وجود باعث رضائے مصطفیٰ بنا۔ میں کہتا ہوں دنیا اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، روزے رکھتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، قرآن پڑھتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، حج کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ہر نیک عمل کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے میں وہ کچھ کرتا ہوں جس سے مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ اور مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ رضا کا مصطفیٰ یہ فرماتے ہیں ان اللہ جعل رضائی فی رضا فاطمہ، اللہ نے میری رضا کو فاطمہ کی رضا میں رکھا ہے، جس سے فاطمہ راضی اس سے محمد راضی، جس سے محمد راضی اس سے اللہ راضی۔ میں کہتا ہوں واہ رے سیدہ کائنات، آپ کی عظمت کتنی ہے، جہاں یہ اولاد سادات یہاں بیٹھی ہیں یہ سب سیدہ کی اولاد ہیں، جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو مجھے سورہ کوثر یاد آ جاتی ہے۔ اللہ نے خیر کثیر اولاد سیدہ کو دے کر دنیا کو بتایا کہ دیکھو
دنیا میں کوئی، یہ باتیں وہ ہیں جو آپ سنا کرتے ہیں، میں دوسرے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، دنیا میں کوئی ایسی بیٹی آپ پیش نہیں کر سکتے کہ جس کے آنے پر اس کا باپ کھڑا ہو جاتا ہو، سوائے فاطمہ الزہرا کے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی فاطمہ آ جائیں تو یقیناً بی بی کے 11 کے 11 امام کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں کھڑے ہوں گے؟ ارے جس کے لیے معصوم امام کھڑے ہو جائیں اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسی بی بی کی محبت و ولایت عطا فرمائی۔ وہ بی بی اتنی عظیم، عزیزان محترم، چونکہ شہادت کے دن گزر چکے اور پھر اب ولادت کے دن ہیں، چونکہ آج یہ اصحال ثواب کی مجلس ہے، میں ربط کلام کے لیے کچھ مصائب ضرور عرض کروں گا، لیکن آج کل ولادت سیدہ کے دنوں کے حوالے سے یاد رکھیے کہ بی بی کا تذکرہ اپنے گھروں میں اس طرح سے کیجئے کہ آپ کی نسل بی بی کی معرفت حاصل کر سکے۔ وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونِ، یہ وہ لفظ ہے کہ علماء کرام آپ کو ان کا ترجمہ سنائیں گے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا نظام اگر چل رہا ہے تو فاطمہ کی معرفت پر چل رہا ہے۔ وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونِ، اس کی معرفت پر صدیاں چل رہی ہیں، اس کی معرفت پر زمانے چل رہے ہیں، اور یہ وہ سیدہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ نے انہیں اتنی عظمت عطا کی ہے کہ ان کی جبین مقدس پر امامت کا نور چمکتا تھا، اور جب پیغمبر نے دیکھا تو فرمایا آگے بڑھ کر فاطمہ یا میرے قریب آ جا۔ بی بی قریب آئیں تو پیغمبر نے فاطمہ کی پیشانی کو چوم کر یہ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ جگر کا ٹکڑا جسمانی ٹکڑے کے طور پر نہیں بیان کیا گیا، بلکہ یہ بیان کیا گیا کہ جگر کا ٹکڑا وہ ہوتا ہے کہ اگر اسے کچھ ہو جائے تو پورے جگر کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے پیغمبر نے یہ ہمیں اس لیے بتایا ہے کہ اس کی محبت بھی پیغمبر کی محبت ہے، اس کی تکلیف بھی پیغمبر کی تکلیف ہے۔ عزیزان محترم، چونکہ آج یہاں میں گزشتہ برس بھی آپ کی خدمت میں یہاں حاضر ہو چکا ہوں، اس وقت یہ جنت البقیع کی تعمیر شروع ہو چکی تھی۔ خوش قسمت ہیں جناب مجاہد حسین صاحب اور ان کے والد گرامی اور ان کا خاندان اور آپ سب مومنین کہ آپ یہاں پر اس بی بی کے مزار کی شبیہ بنا رہے ہیں کہ جس کے دیکھنے کے لیے ہزاروں میل سفر کر کے ہم مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ جب یہاں میں آیا تو یہ میرے عزیز دوست بھائی سید علا نے یہ بتایا کہ جب میں داخل ہوا تو میری نگاہ جنت البقیع پر پڑی تو میں نے سمجھا میں تو مدینے میں آ گیا۔ یہ آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے بی بی کی یاد تازہ کروانے کے لیے ان لوگوں نے اتنی محنت کی، اور آپ سب لوگ ان کے ساتھ شریک ہیں۔ آپ کے اس عمل کو خدا قبول فرمائے۔ یہ عظیم عمل کہ جو آج یہاں انجام دیا جا رہا ہے، عزیزان محترم، میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کی نسلیں اس سے برکت پائیں گی۔ جنت البقیع وہ عظیم مقام ہے کہ جہاں پر ہمارے 4 امام معصوم امام مدفون ہیں، اور وہ بی بی مدفون ہے کہ جس کے بیٹے کا نام عباس ہے، ام المومنین ام البنین سلام اللہ علیہا، وہ بی بی جنت البقیع میں۔ اسی طرح سے 4 معصوم جنت البقیع میں، سیدہ فاطمہ الزہرا جنت البقیع میں۔ یہ فاطمہ الزہرا کا ایک جملہ کہہ کر بیان کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فاطمہ الزہرا کون ہیں؟ جن کا لقب ہے ام المعصومین، ام المعصومین۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ام المومنین بننا اور ہے، ام المعصومین بننا اور ہے۔ جن کی نسل میں معصوم بنے ام المعصومین ہیں بی بی فاطمہ الزہرا۔
مگر عزیزان محترم، معلوم نہیں آپ میں سے کون مدینہ منورہ کی زیارت کر کے آیا ہے. جو نہیں کر کے آئے ہیں اللہ انہیں نصیب فرمائے. آج جا کے دیکھیے بی بی کی قبر کا نشان بھی نہیں. ارے کس جرم میں قبر مطہر کو منہدم کیا گیا؟ خدا آل سعود کو تباہ و برباد کرے. اس جنت البقیع میں وہ مقام جو سیدہ سے منسوب ہے، عزیزان محترم، جب بھی میں جاتا ہوں تو میں سلام کر کے کہتا ہوں بی بی کاش ہم بر صغیر کے مومن موجود ہوتے اور یہاں ان یہودیوں کو تیرے مزار کو منہدم نہ کرنے دیتے، بلڈوزر نہ پھیرنے دیتے. ہم یہاں آتے ہیں، مجھے یہاں ہمارے عزیز محترم علی عباس نجفی نے بھی بتایا، یہ بھی اپنے علاقے میں جنت البقیع کی شبیہ بنا رہے ہیں. آج جگہ جگہ شبیہیں بن رہی ہیں. میں کہتا ہوں اگر خدا کی قسم اگر آپ ہوتے تو رسول زادی روتی ہوئی کبھی دربار میں واپس نہ آتی. تاریخ میں جب میں پڑھتا ہوں کہ بی بی جب واپس آئی تو گھر میں آ کر بیٹھی ہوئی ہے اور علی کو وصیتیں کر رہی ہے. یا علی یا علی مجھے رات میں دفن کرنا. یا علی میرے جنازے کے ساتھ کسی کو نہ آنے دینا. یا علی یا علی جن لوگوں نے مجھے دکھ دیا ہے انہیں میری قبر پر نہ آنے دینا. عزیزو آپ سنا کرتے ہیں نا کہ مولا نے 40 قبریں بنائی. دنیا میں کوئی ایسا واقعہ آپ نے دیکھا ہے کوئی مرا ہو تو اس کے لیے 40 قبریں بنائی جائیں؟ یہ کیوں بنائی علی نے؟ تاکہ کوئی گستاخی نہ کرے. لوگ کہتے ہیں نا تاکہ کوئی گستاخی نہ کرے، مگر میں یہ کہتا ہوں نہیں، علی نے اس لیے 40 قبریں نہیں بنائی کہ کوئی آ کر گستاخی نہ کرے، بلکہ علی نے اس لیے 40 قبریں بنائی تاکہ جنہوں نے زہرا کو دکھ دیا تھا وہ پہچان نہ پائے. اس لیے کہ زہرا قبر کے اندر بھی آواز سنے گی کہ کون آیا ہے اور انہیں دکھی ہوگی. عزیزان محترم میں یہاں کہتا ہوں بی بی پھر بھی آپ خوش قسمت ہیں. بی بی میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آپ خوش قسمت ہیں. آپ کا جنازہ تو علی نے اٹھایا، آپ کے جنازے کے ساتھ بنی ہاشم اور حسن و حسین آئے. بی بی آپ کی قبر تو بنی، جہاں بھی بنی بی بی آپ کی قبر تو بنی، مگر میں قربان جاؤں اس مظلوم پر کہ جس کی قبر کا نشان عزیزان محترم بنی اسد 3 دن کے بعد آئے. عزیزو میں کہتا ہوں مولا حسین آپ دنیا کے وہ مظلوم ہیں کہ جن کی قبر کو ڈھونڈنے کے لیے عزیزان محترم میں آج بھی یہ کہتا ہوں ہزاروں کروڑوں لوگ زیارت کرنے آتے ہیں. کربلا معلی میں سید الشہداء کی قبر مطہر پر سلام کرنے کے لیے آپ بھی جاتے ہیں. ہم تو حسین کا نام سن کر رو پڑتے ہیں نا. معلوم نہیں عزیزو اس سید سجاد کا کیا حال ہوگا، مگر میں کہتا ہوں وہ واقعات بھی میں نہیں سناتا ہوں، آخری چند جملے کہہ کر دعا دیتا ہوں. عزیزو ہمارا آج کا ولی امر، آج کا امام، ہمارا امام زمانہ یہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے جد حسین، اے میرے جد حسین، لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا،
اے میرے حسین میں دنیا والوں کو دیکھتا ہوں وہ تو تجھ پر پانی کے آنسو روتے ہیں، لا ابکین علیک بدل الدموع دمن، جب تک زندہ رہوں پانی کے نہیں خون کے آنسو روں گا۔ اور اے ماتمیوں آپ کے لیے امام زمانہ نے یہ جملہ فرمایا ہے، امام فرماتے ہیں اے میرے جد حسین میں آپ پر پانی کے آنسو نہیں روں گا، خون کے آنسو روں گا۔ وَلَأَنْدُبَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، اللہ آپ کو زندہ رکھے جو حسین کا ماتم کرتے ہیں عزیزو، مگر آپ تو آتے ہیں نا امام باڑے میں، ماتم کر کے گھروں کو چلے جاتے ہیں نا، اپنے معمولات میں مصروف ہو جاتے ہیں نا۔ امام فرماتے ہیں وَلَأَنْدُبَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، اے میرے جد مظلوم میں تجھ پر صبح بھی ماتم کروں گا، رات کو بھی ماتم کروں گا، ہر وقت ماتم کرتا رہوں گا۔ میں کہوں گا مولا آج جہاں بارہ بنکی کے مومنین آئے ہیں حسین حسین کر کے بار بار یہ کہتے ہیں یا حسین یا حسین، کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ عزیزان محترم آپ حضرات سب حضرات بلند آواز سے مل کے کھڑے ہو کر کہیں یا حسین یا حسین یا حسین، بار بار کہیے امام زمانہ کا شریک عمل ہونے کے لیے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اور مرتبہ کہیے یا حسین 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 یا حسین۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس قدیم سے عبادت کو قبول و منظور فرما۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے یہ قلیل سے آنسو پاکا ہے رسول و مقبول میں مقبول فرما۔ یہ واسطہ اپنے عزت و جلال کا جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو مومنین جہاں آئے ہیں ان کی شرعی حاجتوں کو پورا فرما۔ یہ واسطہ محمد اور آل محمد کا بارہ بنکی کے مومنین جو آج جنت البقیع تعمیر کرنے کے لیے مجاہد حسین صاحب اور ان کے والد اور ان کے خاندان کی اس عمل میں معاونت کر رہے ہیں، سب کی توفیقات عطا فرما۔ مجاہد حسین صاحب کے بھائی جعفر مہدی صاحب کو پروردگار یہ واسطہ سیدہ کی عظمت و مظلومیت کا جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرما، انہیں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ہم سب کو پروردگار محبت اہل بیت کی نعمت ہمیشہ عطا فرما، ہم سب کے گھروں میں نور ولایت اہل بیت ہمیشہ قائم دائم فرما۔ محبان اہل بیت کو پروردگار جہاں جہاں آباد ہیں ان کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت جہاں جہاں رہتے ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ پروردگار ہم سب کو بی بی کے مزار کو مدینہ منورہ میں تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار یہ واسطہ اپنی عزت و جلال کا جن مومنین نے مجھے خاص طور پر دعاؤں کے لیے التماس کی ہے ان سب کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ مولانا تنویر صاحب جنہیں بشرف میں طالب علم ہیں، ان کے والد کا آج آپریشن ہوا ہے، خدایا انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اسی طرح سے پروردگار جو مومنین بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہاں کہاں مومن آباد ہیں اور بیمار ہیں، انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ پروردگار یہ واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جو مومنین رزق کی تنگی کا شکار ہیں انہیں رزق حلال اور رزق حلال میں وسعت عطا فرما۔
یہ واسطہ محمد اور آل محمد کا پروردگار ہم سب گناہ گار ہیں، ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں اور یہ بیوی کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ خدایا ہماری ان گناہ گار آنکھوں کو امام زمان علیہ السلام کا دیدار نصیب فرما۔ ہمارے علماء اعلام مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما۔ ہمارے خطباء، ہمارے شعراء، ہمارے علماء سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار کے واسطہ محمد اور آل محمد کا میں یہاں پر ایک عظیم شاعر کے جس کا شاید یقیناً آپ نے نام بھی سنا ہوگا، سید صدق جعفر مرحوم شہید رحمۃ اللہ علیہ، خدایا ان کے درجات بلند ہیں، بلند خطیب اکبر مرحوم اور ان کے ساتھ جو اس زمانے میں یا ان سے پہلے لکھنؤ میں اور ہندوستان میں خدمت دین انجام دے چکے ہیں، پروردگار اور دنیا سے جا چکے ہیں، انہیں جواب غیب میں جگہ عطا۔ یہاں پر مومنین آئے ہیں، پروردگار سب کا یہاں آنا عبادت قرار دے۔ یہ واسطہ محمد اور آل محمد کا باہر جو خواتین کھڑی ہیں اور جو میری آواز سن رہی ہیں، ان کے لیے دعا ہے کہ بی بی سیدہ کے صدقے میں خداوند عالم ان سب خواتین کو زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے، خدائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھائے۔ اور پروردگار میں آخری دعا شاید یہ کرنے لگا ہوں جو کہ میں پہلے کر چکا ہوں، مگر اس کو آخری دعا کے طور پر پھر دہراتا ہوں اور آپ مل کر آمین کہیے۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے وقت کے امام کو جلد از جلد ظاہر فرما۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا فتمتعہ فیہا طویلا بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ حضرات کی خدمت میں التماس ہے، یہ الفاظ میں پڑھتا ہوں، آپ سب میرے ساتھ پڑھیے اور یہی ہماری دعا ہے۔ اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ آخری دفعہ اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ خدایا ہماری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرما، اور قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔